بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، خطے میں مشرق وسطیٰ میں جنگ کا دائرہ کار مزید وسیع ہوتا جا رہا ہے، اور آج سب سے بڑی جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور یہ بہت بڑا ایک اس خطے میں جنگ کی کشیدگی کا ایک باعث بھی بن رہا ہے کہ یہاں یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر میزائل داغ دیے ہیں، جس سے وہاں کافی نقصان انہوں نے کیا ہے۔ اور دوسری طرف امریکہ نے بھی اپنی میرینز روانہ کر دی ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کافی ساری میرینز کا اعلان کیا تھا، لیکن اب انہوں نے مزید میرینز روانہ کر دی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خطے میں جو امن مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں، جس میں ترکیہ، مصر اور سعودی عرب شامل ہے، پاکستان اس کی صدارت کر رہا ہے، اور جناب اسحاق ڈار صاحب اس پہ کافی سارا کام کر چکے ہیں، لیکن حالات کچھ کشیدہ ہی نظر آ رہے ہیں۔ اور مشرق وسطیٰ میں جہاں یمن کہ ایران نواز حوثیوں نے پہلی بار امریکہ میں بہت بڑا حملہ کر کے دائرہ کار کو مزید وسیع کر دیا ہے، اور امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ نے خطے میں اپنی فوجی موجودگی بڑھاتے ہوئے ہزاروں اہلکار تعینات کرنے شروع کر دیے ہیں، یعنی کہ وہاں سے اب امریکن جو فوج ہے وہ مزید اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ بڑھائی جا رہے ہیں۔ اور امریکہ ایران میں زمینی کارروائیوں کی تیاری بھی کر رہا ہے، اور کارروائیاں کئی ہفتوں پر محیط ہوں گی، اور امریکی اخبار نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ زمینی کارروائی بڑے پیمانے پر حملے کی صورت میں ہوگی۔ یہ اب زمینی کارروائی وہ ایران میں کریں گے، اور وہ پھر ایک کیسپین سی کے قریب ایک خطہ ہے، وہاں سے یہ فوج اتاریں گے، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے بہت بڑے بڑے جال بچھا دیے ہیں، وہاں پر زمینی تیاری بھی کر لی گئی ہے، اور اس سے دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے۔ زمینی کارروائی فوجی دستوں کی چھاپوں کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل امریکی فوج نے 3500 فوجی بھیجنے کا اعلان کیا تھا، یعنی کہ 3500 فوجی انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا، لیکن اب جب یہ حوثی بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کو مارنا شروع کر دیا ہے، تو امریکہ نے مزید فوجی بھیجنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اور رپورٹس کے مطابق انہوں نے جو میزائل داغے ہیں، اس میں کافی حد تک خطے میں جنگ خدشات کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ ادھر امریکہ میڈیا کے مطابق پینٹاگان ایران کے خلاف ممکنہ زمینی کارروائیوں کی تیاری بھی کر رہا ہے، تاہم حتمی فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ فی الحال تو ان کو کافی سبکی ہوئی ہے، اور یہ یہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ اپنی انا پہ اڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جو گاؤں کا بڑا چودھری ہوتا ہے وہ اپنی عزت بچاتے ہوئے نکلتا ہے، ویسے نہیں نکلتا۔ اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے اہداف زمینی افواج کے بغیر بھی حاصل کر سکتا ہے، تاہم مزید فوجی تعیناتی صدر کو حکمت عملی میں لچک فراہم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ وزیر خارجہ کچھ کہتا ہے، صدر کچھ کہتا ہے، پینٹاگان کچھ کہتا ہے، فوجی کچھ کہتے ہیں، اور زمینی حقائق کچھ اور ہیں۔ دوسری جانب ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ بھی کیا ہے، اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اہم سفارتی کوششیں بھی جاری کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ ادھر عالمی معیشت پر بھی جنگ کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر توانائی کی ترسیل شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ بحیرہ احمر کے اہم راستے باب المندب پر خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، اور عالمی تجارت کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ یہ جو یمن کے حوثی ہیں، انہوں نے اس پہ تھریٹ کیا ہے کہ امنائے حرمت تو ایران نے بند کی ہے، یہ والا علاقہ ہم بند کریں گے تو دنیا کو تیل کی ترسیل مکمل طور پر بند ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑی شنید ہے کہ آسٹریلیا میں جو بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں وہ بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، گاڑیوں کی نقل و حمل بھی کم ہو گئی ہے، اور شدید بحران پیدا ہو گیا ہے۔ آلریڈی انڈیا میں بھی بحران پیدا ہو چکا ہے، تیل نہیں مل رہا۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش، سری لنکا، انہوں نے راشننگ شروع کر دی ہے، فلپائن میں بھی یہی حال ہے، اور اسی طرح جو چائنا ہے اور پھر اس کے بعد جاپان ہے، ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ اگر یہ تیل کی ترسیل اسی طرح بند رہی تو بڑے خدشات پیدا ہوں گے۔ اس دوران اسرائیلی حملوں میں صحافیوں کی ہلاکت اور طبی مراکز کا نشانہ بنانے کے الزامات نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا، جس پر عالمی تنظیموں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اس ولاگ میں اس چیز کا احاطہ کرتا ہوں تاکہ کم سے کم آپ کا ٹائم لیا جائے اور زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کی جائیں۔ ابھی اسلام آباد میں یہ مذاکرات جاری ہیں، اب اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی جو ایک سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے
کہ ٹرمپ صاحب نے شہزادہ سلمان کے ساتھ جو زبان استعمال کی، اس وقت وہ سوشل میڈیا میں وائرل ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ دیکھ لیں گے، پتہ نہیں، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ صحافتی لینگویج کے خلاف ہیں. سوشل میڈیا پر تو لوگوں نے دی ہیں، لیکن میں وہ، کیونکہ وہ ہمارے مسلمان ملک کے، اور پھر وہ خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے وہ کسٹوڈین ہیں، ان کی عزت ہمارے لیے بڑا قابل احترام ہے. تو انہوں نے ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا، اور انہوں نے ان کے ساتھ کہا کہ ہم اور تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں. پہلے تو آپ نے فوجی اڈے دیے، اب پھر بھگتے ہیں ان کو، کیونکہ یہ تو کسی کے نہیں ہیں. مجھے امید ہے کہ میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے گا. چینل کو ہمیشہ کی طرح لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.